آج ہم کراچی کے گل پلازا میں لگنے والی اس خوفناک آگ کے سانحے پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے نہ صرف کئی جانیں لیں اور مالی نقصان کیا، بلکہ اس نے شہر کے حفاظتی نظام پر بھی بہت سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ بات ہے 17 جنوری 2026 کی رات کی۔ کراچی کی ایک سب سے مصروف سڑک ایم اے جناح روڈ پر موجود گل پلازا شاپنگ سینٹر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ شہر کے لیے ایک بہت بڑے المیے کا آغاز تھا۔ تو ہوا یہ کہ ہفتے کی رات تقریباً 9:45 بجے آگ لگنے کی خبر آئی۔ عمارت میں موجود آتش گیر مواد کی وجہ سے شعلے اتنی تیزی سے پھیلے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو ادارے فوراً موقع پر پہنچے، لیکن ایک نیا چیلنج سامنے آ گیا۔ آپریشن کے دوران ہی کمزور عمارت کے حصے گرنے لگے۔ تقریباً 36 گھنٹوں کی مسلسل کوشش کے بعد مرکزی آگ پر قابو پایا گیا، جس کے بعد کولنگ اور ریسکیو کا کام شروع ہوا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں اس سانحے کے ان اثرات کی جو شعلوں سے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ یہ صرف ایک عمارت جلنے کی کہانی نہیں، یہ کئی زندگیوں اور خوابوں کے جل جانے کی کہانی ہے۔ سرکاری طور پر جو اعداد و شمار سامنے آئے وہ بہت افسوسناک تھے۔ کم از کم 14 لوگوں کی جانیں گئیں، جن میں ایک بہادر فائر فائٹر بھی شامل تھا جو دوسروں کو بچاتے ہوئے اپنی جان دے گیا۔ شروع میں تو یہ خبر آئی کہ 59 سے بھی زیادہ لوگ لاپتہ ہیں۔ ذرا سوچیں گے ان کے گھر والوں پر اس اذیت ناک انتظار میں کیا گزری ہوگی۔ لاشوں کی شناخت کا عمل بھی ایک انتہائی مشکل اور تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ یہ آگ صرف عمارت تک محدود نہیں رہی، اس نے 1200 سے زیادہ دکانوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ دکانیں صرف دکانیں نہیں تھیں، یہ لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی تھیں۔ ہزاروں لوگوں کا روزگار تھا جو ایک ہی رات میں ختم ہو گیا۔ اور انہی اعداد و شمار کے پیچھے ایک دل دہلا دینے والی انسانی کہانی بھی ہے۔ ڈاکٹر عائشہ جو حاملہ تھیں اور پلازا میں پھنس گئی تھیں، انہوں نے اپنے والد کو آخری کال کی۔ ان کے آخری الفاظ تھے، ہمیں بچاؤ۔ یہ الفاظ اس سانحے کی پوری المناکی کو بیان کر دیتے ہیں۔ اتنے بڑے سانحے کے بعد ظاہر ہے ایک بہت بڑا ریسکیو آپریشن بھی کیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کوششیں کیسی تھیں اور ریسکیو ٹیموں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے واقعی ایک بڑی اور مربوط کوشش کی گئی۔ آپ دیکھیں، 22 سے زیادہ فائر ٹینڈرز تھے، 4 اونچی سنورکلز، 10 واٹر باؤزرز، ریسکیو 1122، پاکستان نیوی، KPT سب موقع پر موجود تھے۔ یہاں تک کہ رینجرز اور پولیس نے ہجوم کو قابو میں رکھا۔ لیکن اتنی بڑی کوشش کے باوجود ریسکیو ٹیموں کے سامنے پہاڑ جیسے چیلنجز تھے۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ عمارت خود آپریشن کے دوران گر رہی تھی۔ پھر عمارت کے اندر آگ بجھانے کا کوئی اپنا سسٹم ہی نہیں تھا۔ آتش گیر مواد آگ کو مزید بھڑکا رہا تھا اور شدید گرمی اور گھنے دھوئے نے امدادی کارکنوں کا کام تقریباً ناممکن بنا دیا تھا۔ دیکھیں، گل پلازا کا واقعہ اچانک نہیں ہوا۔ یہ کسی ایک دن کی کہانی نہیں ہے۔ یہ کراچی کے ایک بہت پرانے اور گہرے مسئلے کی ایک کڑوی نشانی ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اس مسئلے کے سنگینی کا اندازہ آپ 2019 کی ایک رپورٹ سے لگا سکتے ہیں۔ ایک طرف بین الاقوامی معیار ہے جو کہتا ہے کہ کراچی جیسے 2 کروڑ آبادی والے شہر میں کم از کم 200 مکمل طور پر لیس فائر اسٹیشنز اور 10,000 سے زیادہ عملہ ہونا چاہیے، اور دوسری طرف کراچی کی حقیقت کیا تھی؟ صرف 13 فعال فائر اسٹیشنز اور عملے کی بھی شدید کمی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس بارے میں بات نہیں ہو رہی تھی۔ گل پلازا کے واقعے سے کئی مہینے پہلے جون 2025 میں ایک اخبار نے اپنے اداریے میں لکھا تھا کہ کراچی میں کمرشل عمارتیں کھلم کھلا سیفٹی قوانین کو توڑ رہی ہیں اور حکام دوسری طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک واضح وارننگ تھی۔ اسی کو کہتے ہیں سسٹمیٹک فیلئر، یعنی نظام کی ناکامی۔ مطلب یہ کہ مسئلہ کسی ایک شخص یا واقعے کا نہیں بلکہ پورے سسٹم کا ہے۔ جب پالیسیاں ناقص ہوں، قانون پر عمل درآمد نہ ہو اور انفراسٹرکچر ناکافی ہو۔ اور 2019 کی ایک رپورٹ تو یہ بھی کہتی ہے کہ کراچی کی 99% اونچی عمارتوں میں آگ سے بچاؤ کے مناسب انتظامات ہی نہیں تھے۔ اچھا، اس تباہی کے بعد کیا ہوا؟ حکومت نے تحقیقات اور مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے کچھ اقدامات کا اعلان کیا۔ اس سانحے کے بعد حکام نے کئی اہم اقدامات کا اعلان کیا۔ سب سے پہلے تو ایک انکوائری شروع کی گئی تاکہ آگ لگنے کی اصل وجہ اور کسی بھی ممکنہ غفلت کا پتہ چلایا جا سکے۔ پھر وزیر اعلیٰ سندھ نے حکم دیا کہ شہر کی تمام کمرشل عمارتوں کا فوراً فائر سیفٹی آڈٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ تاجروں کے مالی نقصانات کا اندازہ لگانے کے لیے KCCI نے ایک کمیٹی بنائی، اور متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے ہیلپ لائنز بھی قائم کی گئیں اور لاپتہ افراد کی شناخت کے لیے DNA ٹیسٹنگ کا عمل شروع کیا گیا۔ لیکن اس سب کے بیچ کچھ بہت اہم سوالات بھی اٹھے جنہیں کراچی چیمبر آف کامرس نے بھی اٹھایا۔
کیا اس عمارت میں آگ سے بچنے کے لیے ضروری انتظامات تھے؟ کیا ایمرجنسی میں باہر نکلنے کے راستے موجود تھے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا ہمارے فائر بریگیڈ کے پاس اتنی بڑی آگ بجھانے کی صلاحیت تھی بھی یا نہیں؟ ان سوالوں کے جواب مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ گل پلازا کا یہ سانحہ ہمیں ایک بہت تکلیف دہ سبق سکھاتا ہے کہ حفاظتی قوانین صرف لکھنے کے لیے نہیں ہوتے، ان پر عمل درآمد زندگیاں بچاتا ہے۔ ہماری تمام ہمدردیاں ان خاندانوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اس واقعے میں اپنوں کو کھویا۔